بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب۔ عام طور پر جنات جو ہے جن جگہوں پر رہتے ہیں وہ وہی ہیں جہاں پہ نجاستیں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ یہ رجحان ان جنات کا ہے جو خود گندے رہتے ہیں، کفر میں رہتے ہیں، ان کی ظاہری اور باطنی پلیدی ہوتی ہے، اور جو اچھے ہوتے ہیں، جو پاک ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، جو مؤمنین ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، وہ جنات اچھی جگہ پہ رہتے ہیں، اور وہ مومنات اور وہ مسلمات، وہ مومنین، وہ مسلمین جو خود بھی پاک صاف ہوتے ہیں اور ان کے جنات جو ان کے ساتھ مقیم ہوتے ہیں، پھر وہ پاک صاف جگہ کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال عام طور پر جو جنات ہیں وہ نجس جگہوں پر رہتے ہیں جو نجس ہوتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے بعض لوگ تو کھجوروں کے جھنڈ میں بھی رہتے ہیں، یا گندگی کے ڈھیر، یا حمامات۔ اسی وجہ سے حمامات میں جانے سے قبل اللہ عز و جل نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ باتھ روم میں کیسے داخل ہوں، حمامات میں کیسے داخل ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھا جائے۔ تو اس طرح کے جو تمام اہتمامات ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ حیا ہو اور استعار ہو اور پردہ ہو۔ تو اسی وجہ سے حمام میں اور اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ وغیرہ پر نماز ادا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ مقامات شیاطین کی جگہ ہیں، اور شیاطین جو جن وہ جو شیاطین میں سے ان کی جگہ ہیں۔ اچھا، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ گندگی کی جگہیں شیاطین و جنات کے رہنے کی جگہ ہیں، پس جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کو جائے تو یہ کہہ لیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں شریر جنوں اور شریر جنیوں سے۔ اس حدیث کو کئی کتب حدیث میں روایت کیا گیا ہے، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، ابی داؤد، اور پھر اس کے علاوہ اس کو امام احمد نے مسند احمد میں بھی روایت کیا ہے، اور پھر اس کو صحیح ابن حبان میں، مستدرک امام حاکم میں، بیہقی، مشکات شریف، طبرانی، اور کئی مصنف ابن ابی شیبہ، تاریخ بغداد، کئی کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باتھ روم کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل پڑھیں تاکہ اندر داخل ہوتے استعار ہو جائے، پردہ ہو جائے۔ اچھا، اور اگر کھلی جگہوں پہ کبھی جا رہے ہیں تو کپڑا اٹھانے سے قبل، یعنی جھاڑیوں وغیرہ میں کپڑا اٹھانے سے قبل۔ اچھا، جب قضائے حاجت کرنے والا یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو جنات کے آگے پردہ ہو جاتا ہے اور یہ اس کو ننگا نہیں دیکھ پاتے۔ اسی طرح بسم اللہ جو ہے وہ جنات کے سامنے پڑتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گندے مقامات شیاطین کی رہنے کی جگہ ہیں، پس تم میں سے جب کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ کہہ لیا کرے۔ تو یہ چھوٹے بچوں کو اگر آپ سکھائیں، اتنی بڑی دعائیں یاد نہیں ہوتی، بسم اللہ کہہ دیا کرو باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے، یا اوپن جگہ ہے تو کپڑا اٹھانے سے پہلے۔ اچھا، اس روایت کو ابن السنی نے روایت کیا ہے۔ اچھا، حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے اس کو امام احمد نے مسند احمد میں، امام ترمذی، ابن ماجہ، اور پھر اس کے علاوہ اور کئی کتب حدیث، مجمع الزوائد میں امام ہیثمی لے کر آئے ہیں، جامع الصغیرہ میں آئی ہے۔ تو یہ حدیث، دونوں حدیثیں ایک ہی مضمون میں آتی ہیں کہ بسم اللہ جنات کے سامنے پردہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور قضائے حاجت کو جاتے تو یہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور یہ حدیث تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، درجہ صحیح احادیث میں سب سے اعلیٰ اور اولیٰ اور افضل ترین درجہ صحیح پر حدیث ہے۔ پھر اس کو ابن ماجہ نے، امام ترمذی نے، امام ابی داؤد نے، امام احمد نے مسند میں، امام بیہقی، امام دارمی، مشکات شریف، کئی کتب حدیث میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے، اس دعا کو روایت کیا گیا ہے۔ معنی وہی ہے کہ اللہ میں آپ سے پناہ پکڑتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔
امام سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کے شروع بسم اللہ کے الفاظ سے بھی بیان کیے ہیں. تو اس کو سنن سعید بن منصور، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، جیسے سنن ماجہ ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، اسی طرح سنن سعید بن منصور بھی ہے. تو اس میں انہوں نے اس کو ذکر کیا. پھر امام احمد بھی اس کو اپنی مسند میں یوں ہی بسم اللہ کے الفاظ سے بھی لے کر آئے ہیں. پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں، کنز العمال میں یہ پھر حدیث اس طرح بھی آئی ہے کہ بسم اللہ اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی. اچھا، اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گندی نالی پر پیشاب مت کیا کرو، اس سے کوئی مرض لگ گئی تو اس کا علاج بہت مشکل سے ہوتا ہے. اس کو وہ کتاب الوسوسۃ ابو بکر بن ابی داؤد میں اس کو انہوں نے ان کی اس قول کو نقل کیا گیا. یہ قول ہے، یہ تابعی ہیں، حضرت ابراہیم نخعی بہت مشہور تابعی ہیں، تو ان کا یہ قول ہے. اچھا، حضرت بلال بن حارث فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک جگہ اترے تو آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور میں آپ کے پاس پانی کا برتن لے گیا. بس میں نے کچھ لوگوں کا جھگڑا اور شور سنا، اس طرح کا شور میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا. جب آپ تشریف لے آئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے پاس لوگوں کا جھگڑا اور شور سنا، اس طرح کا میں نے لوگوں کا شور کبھی نہیں سنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی میرے پاس مسلمان جنات اور مشرک جنات جھگڑا کر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں ان کو سکونت دوں، تو میں نے مسلمان جنات کو جلس دے دیا اور مشرک جنات کو غور دے دیا. تو میں یعنی عبداللہ بن کثیر نے عرض کیا کہ یہ جلس اور غور کیا ہے؟ تو یہ جن سے حضرت بلال بن کثیر نے یہ حدیث روایت کی عبداللہ سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جلس اور غور کیا ہے؟ تو فرمایا جلس سے مراد بستیاں ہیں اور پہاڑ ہیں، اور غور سے مراد کھائیاں، غاریں اور سمندر اور جزیرے ہیں. تو اس حدیث کو امام طبرانی نے اور امام بیہقی نے، اس کو امام حیثمی نے، اور پھر کنز العمال میں کئی کتب حدیث میں اس کو روایت کیا گیا. اس کو ذرا ایکسپلین کر دوں کہ مسلمان اور غیر مسلم جنوں میں جھگڑا تھا اور وہ اپنا جھگڑا لے کر حضور کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ آپ ہم میں تقسیم کر دیں کہ ہم کہاں رہیں. تو آپ نے ان میں تقسیم فرما دی. تقسیم کیا فرمائی کہ مسلمانوں کو تو جلس دے دیا، یعنی کہ ان سے کہا تم بستیوں میں رہو، پہاڑوں میں رہو، اور جو غیر مسلم جن تھے ان سے کہا تمہیں ہم غور دیتے ہیں، یعنی کہ تم کھائیوں میں رہو، غاروں میں رہو اور سمندری جزیروں میں رہو. اچھا، پھر علماء نے اس ضمن میں ایک اور بات بھی جمع کی ہے کہ جو شریر جنات ہیں یہ کہاں رہتے ہیں. تو حضرت عمر نے جب عراق کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو ان سے حضرت کعب احبار نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ اس جگہ کا سفر نہ کریں کیونکہ وہاں 90% تو جادو ہے، فاسق بدکار جنات رہتے ہیں اور عاجز کریدنے والے مرض بھی ہیں. تو اس کو موطا امام مالک میں انہوں نے اس کو جمع کیا ہے. تو شریر جنات جو ہیں اس کے بارے میں یہ ایک روایت یوں آئی. اچھا، پھر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں سے گوشت کی چکناہٹ والا کپڑا نکال دو، یعنی چکناہٹ والا کپڑا صاف کر لیا کرو، کیونکہ یہ خبیث جنات کی رہائش اور مجلس کی جگہ ہے. ہمارے پاس پکوان وغیرہ میں مسلمان ہیں لیکن وہ صفائی کا خیال نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے. باورچی خانے میں چکٹ غلیظ کپڑے پڑے ہوتے ہیں، ان کو دھوتے بھی نہیں، اس کی چکنائی بھی صاف نہیں کرتے. پھر چولہے ہمارے غلیظ چکٹ ہوتے ہیں، تیل پڑ کے اس کے اوپر ایک لیئرز پہ لیئر جمتی رہتی ہیں اور اسی پہ پکوان ہوتا رہتا ہے. اور ہمارے لیے حکم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ہمارے باورچی خانوں کا اتنا گندا حال ہوتا ہے، پھر ہم وہیں پکاتے ہیں، کھاتے ہیں اسی کو. تو اسی لیے صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور تمام باتیں اسی لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ انسان صفائی کا خیال رکھے. اچھا، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی، اچھا یہ جو حدیث آپ سے بیان کی ہے نا میں نے چکناہٹ والے کپڑے کی، اس کو تو امام دہلمی لے کر آئے ہیں. پھر اس کو کنز العمال میں، جامع الصغیر السیوطی میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے. اچھا، پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان کا پردہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی جب کپڑا اتارنے کا ارادہ کرے تو بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا پڑھ لیا کرے. تو جنات کے سامنے اس طرح اس کی شرمگاہوں کا پردہ ہو جائے گا. تو بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا.
اچھا، اس روایت کو ابن سنی نے روایت کیا، ابن سنی نے، اور پھر اس کو الجامع الکبیر میں، پھر مشکات شریف میں اور مجمع الزوائد میں روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے بل میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ لوگوں نے حضرت قتادہ سے عرض کیا کہ بل میں پیشاب کرنے کی وجہ کی کراہت کیا ہے؟ فرمایا، کہا جاتا ہے کہ جنات کے رہنے کی جگہ ہیں، جیسا کہ پہلے پچھلے دروس میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ بعض جنات بصورت سانپ بھی ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابی داؤد نے روایت کیا ہے، اور اس کو امام احمد نے، امام نسائی نے، اور اس کو مستدرک میں امام حاکم لے کر آئے ہیں، پھر ابن خزیمہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، پھر امام بیہقی نے اس کو اور ابن سکن وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اچھا، جنات کے پانی میں رہنے کے متعلق ایک اور روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو لپٹے ہوئے دیکھا، اور ان پر 2 چادریں بھی تھیں۔ ان چادروں کے اس طرح سے لپٹنے کو میں نے اہمیت دی اور ان سے سمٹ کر چادروں کو اوپر لپیٹنے کی وجہ دریافت کی، تو انہوں نے فرمایا، اے ابو سعید، تمہیں پتہ نہیں پانی میں بھی کچھ مخلوق رہتی ہے؟ اس کے بعد حضرت امام باقر محمد بن علی سے روایت ہے۔ امام باقر یہ کون ہے؟ امام باقر جو ہیں حضرت حسین کے پوتے ہیں۔ یہ حضرت زین العابدین جو عام طور پر مشہور ہیں، ان کا اصل نام علی ہے، تو حضرت حسین کے بیٹے ہیں علی، اور عام طور پہ زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کے بیٹے امام باقر جو عام طور پہ مشہور ہیں، امام باقر کا جو اپنا ذاتی نام تھا وہ محمد تھا۔ تو امام باقر سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین صبح کے وقت آئے، انہوں نے چادریں اوڑھی ہوئی تھیں، انہوں نے فرمایا کہ پانی میں بھی جنات و شیاطین رہتے ہیں۔ اس روایت کو مصنف عبد الرزاق نے روایت کیا ہے۔ اچھا، پھر رات کا پانی جنات کے لیے ہے۔ اس ضمن میں کہا گیا ہے کہ رات کے وقت پانی جنات کا ہوتا ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ اس میں پیشاب کیا جائے اور نہ اس میں غسل کیا جائے۔ ایک مخلوق جنات کے خوف سے کہ ان کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے جیسا اوپن پانی کی بات ہو رہی ہے، شاور وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ رات میں شاور لے سکتے ہیں، رات میں باتھ روم وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو کھلی جگہوں پہ پانی ہوتا ہے، یہ ان جگہوں پہ یہ سکونت اختیار کرتے ہیں، اور ویسے بھی ڈزنٹ میک سینس کہ آپ اندھیرے میں کہیں جا کے تالاب میں اتر کے نہائیں، یہ تو سینس بھی نہیں کرتی بات۔ بہرحال تو چونکہ ان کے رہنے کی جگہ ہے، اب آپ اس کو ڈسٹرب کریں، اس کو پلیت کریں تو غصہ تو آئے گا ان کو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان قرع میں غوطہ لگائے۔ پوچھا گیا کہ یہ قرع کیا ہے؟ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسی جگہ جائے جہاں پر پودے اور گھاس وغیرہ بہت ہوں، اور وہاں کے پانی کو پھلانگتا رہے، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنات کے رہنے کی جگہ، یعنی کہ آپ جو اچھلتے کودتے ہیں نا، یہ جو بالکل کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے، کہیں کہیں جگہ جگہ پٹلز ہوتے ہیں۔ تو شیخ ولی الدین عراقی فرماتے ہیں کہ قرع کھیت میں خالی جگہ کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ ہوتی ہے کھیتوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے یا خالی ہوتی ہیں۔ تو اس کو شرح السنن میں، سنن ابی داؤد میں روایت کیا گیا ہے۔ تو ابو داؤد کی جو شرح ہے، جس کو شیخ ولی الدین عراقی نے یہ شرح کی ہے ابی داؤد کی، اس میں روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، جو پہلی حدیث تھی نا کہ پیشاب نہ کرے اوپن واٹرز میں، اس کو شرح الرافعی میں روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر قضاء حاجت کے لیے ننگے سر نہ جائے، اس ضمن میں بھی بعض علماء جو ہے وہ لکھتے ہیں، کتاب الکنایہ میں علامہ ابن رفعہ لکھتے ہیں، یہ ابن رفعہ جو ہیں یہ شافعی فقہا میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی ننگے سر قضاء حاجت کے لیے نہ جائے۔ یہ شافعی فقہ میں مستحب ہے، چلے جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ اس پہ استحباب کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز نہ ملے تو جنات کے خوف کی وجہ سے اپنی آستینیں ہی سر پر رکھ، یہ بہرحال یہ ان کے ہاں ایک قول ہے، اس کا جو ہے اس طرح کوئی حدیث سے یہ بات کچھ ثابت نہیں ہے، یہ ایک قول ہے۔ تو یہ تو کچھ باتیں تھیں جو اس ضمن میں ہم نے جمع کی کہ جنات رہتے کدھر ہیں۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب